إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل أحدهما وقال الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم. میرے محترم اسلامی دینی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ذبح ہے، جنہوں نے بڑی ہی سعادت اور مبارک دن میں ہمیں اور آپ کو اس جیسی خوبصورت منظر میں جمع ہونے کی اور بجماعت بالخصوص صحیح طریقے پر سنت نبوی پر 12 تکبیرات میں نماز عید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سب میں گزارش کروں گا کہ دل و جان سے اپنے دل کی گہرائی سے رب العالمین کے لیے تسبیح، تہلیل اور تکبیرات بیان کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کا یہ دن مبارک دن ہے، بڑے خوشی کا دن ہے، بڑے تہوار کا دن ہے. یہ عام سی جملہ ہے اور بہت آسان سا جملہ ہے. آپ لوگوں کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایام کے بارے میں، ذوالحجہ کے بارے میں اور بالخصوص یوم النحر قربانی کے دن، عید کے دن کے بارے میں قرآن کریم میں، احادیث نبوی میں بہت ساری احادیث بتائی ہے اور ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے. جیسے کہ آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ قربانی رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، تقوی اور بالخصوص سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کا جو سلسلہ، قربانی کا جو طریقہ، قربانی کا جو عمل، یہ صرف ہماری اور آپ کی امت پر یعنی کہ یہ امت محمدی پر ہی صرف رائج اور سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام نبیوں، انبیاء اور رسول و پیغمبروں کے شریعت پر یہ اپنی اپنی شریعت کے مطابق موجود رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، یعنی کہ ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے جعلنا بنایا منسکن یعنی کہ قربانی. یہاں تک کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حابل اور قابل یعنی کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جنہوں نے اللہ کے راہ میں قربانی کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کا قربانی قبول کیا جائے گا، مقبول ہے، ایکسپٹڈ ہے، اور ایک کا قربانی وہ ناقابل مقبول ہے یعنی کہ رد ہے. اس میں بہت ایک اہم بات بتائی ہے. مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
قربانی صرف اور صرف انما یتقبل اللہ من المتقین، جو لوگ متقی ہیں، جو متقی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف عید کی نماز پڑھنے والا نہیں، متقی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف رمضان میں روزے رکھنے والا نہیں، صرف اور صرف تراویح پڑھنے والا نہیں، متقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی قرآن مجید مکمل طور پر 100% 100% اپنے زندگی میں وہ کیا کرتے ہیں، اپناتے ہیں اور تطبیق دیتے ہیں، یہ ہے متقی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حضرات کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الکوثر کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھو، پہلے نماز کے ذکر ہے اور پھر اس کے بعد قربانی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صرف ایک دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ یقین مانے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے راہ میں، اللہ کے کھاتے میں آپ کے جو قربانی ہے یہ قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، گوشت کھانا ہوتا ہے۔ سامعین حضرات، آپ کے اندر جو جاہلیت، آپ کے اندر جو غلط فہمیاں، آپ کے اندر جتنے سارے خرافتیں، جتنے ساری کمی خامی ہیں، اس حدیث کے بارے میں آپ کو میں بتاتے چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا مطلب یہ ہے یتقرب الی اللہ، رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، تو یہ یقین مانے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، یعنی کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف تقوی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کی پرسنٹیج کتنے ہیں، آپ کتنے فیصد مسجد میں آتے ہیں، کتنے فیصد اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ کا تعلق مضبوط ہے، قوی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی جو قربانی ہے، آپ کی جو سیکریفائس ہے، آپ کی جو محنت ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالی آج کے دن کی بہت بڑی فضیلت بتائی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کے اندر ابھی بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، آپ لوگوں کے اندر ابھی بھی بہت ساری چیزوں کی کمی خامیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی، دور کرنے کی بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال و دھن و دولت ہے، جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے باوجود یہ سنت سے، یہ ابراہیمی سنت سے، یہ تمام نبیوں کے جو سنت ہیں، یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں، ان سنتوں سے جو باز آ جاتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو وہ یقیناً یہ جانے کہ وہ ہمارے مصلی تک نہ آئے۔ اللہ کے نبی کے فرمان ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ اگر آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی آپ کو مصلی میں یعنی کہ عیدگاہ میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دن کی بہت بڑی فضیلت بتائی ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کے دن سب سے زیادہ، سب سے محبوب جو اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں خون بہانا، یعنی کہ قربانی کرنا، اللہ کے نام پہ قربانی کرنا۔ آج کے دن میں یعنی کہ ذوالحجہ مہینے کے 10ویں تاریخ میں جو آج ہم لوگ عید پڑھتے ہیں، آج ہم لوگ جتنے
جتنی ساری عبادتیں کریں گے، دان صدقہ خیرت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تکبیرات پڑھیں گے، ایک دوسرے سے اچھے بات کہیں گے، صدقہ و خیرت کریں گے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، غیر مسلمانوں کی طرف رہنمائی کریں گے، ان کے ساتھ اچھے سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، جتنے بھی آپ عبادت آج کر لیجئے، سب سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال ہے قربانی کرنا۔ صحیح ترمذی کی سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم حاضرین، آج ہمیں چاہیے کہ قربانی کو سنت کے مطابق ادا کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اور اس عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ ساتھ ہی ساتھ بہت بڑی ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ یہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام چیز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے غلط عقیدوں میں مبتلا ہے، بہت سارے غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، کوئی تو پیروں کے ناموں میں، کوئی تو والدین کے ناموں میں، کوئی تو بزرگوں کے ناموں میں، کوئی تو اعلیٰ حضرات کے ناموں میں، کوئی تو خواجہ غریب نواز کے ناموں میں، اور کوئی تو اور نہ جانے کتنے دوسرے لوگوں کو جو ہے اس میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کے پالنہار، آپ کو اور ہم کو یہاں پہ جو جمع کیا ہے انہی کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو اخلاص ہیں، ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو سیکریفائز ہیں، اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ میں آپ لوگوں کو چند دو تین بات کہنا چاہوں گا، برا مت مانے، کہ یہ اسلام کا سب سے بہترین خوبصورت دن ہے، لیکن آج کے دن میں اگر آپ لوگ اس طرح کوتاہی کریں گے تو ہم اور آپ کیوں مار نہیں کھائیں گے؟ آج آپ لوگ بول رہے ہیں کہ نریندر مودی جی ہو یا اور دنیا میں جتنے ساری بادشاہ آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں یا جو اپنے دیش کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تمام لوگوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، آپ کی کردار پر وہ کام کرتے ہیں، آپ کے اخلاق پر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کے ایمان پر وہ داغ لگاتے ہیں۔ آپ کی ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مسجد آنا چھوڑ دیں گے، جب عید پر اکتفا کریں گے، عید کی نماز کو بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی خوبصورت منظر کے ساتھ ادا کریں گے، ظہر میں نظر نہیں آئیں گے، تو یقین مانے ایسے ظالم بادشاہ کو ہم مسلط کریں گے کہ روزانہ تم کو پیٹا جائے گا۔ کبھی ممبئی میں پیٹیں گے، کبھی حیدرآباد میں پیٹیں گے، کبھی ویسٹ بنگال میں پیٹیں گے، یعنی کہ ہر طرح سے ظلم و زیادتی آئیں گے۔ یہ آپ کی کردار ہے، آپ کی ایمان کی پرسنٹیج کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیے، کنٹرول یور مائنڈ اینڈ چینج یور مائنڈ اینڈ سیٹ یور ٹارگیٹ۔ آپ اپنے مائنڈ کو چینج کیجیے۔ ابھی بھی آپ تھوڑا جاگیے، آپ کبھی کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ کس انداز میں اپنی زندگی کو گزر رہے ہیں؟ اتنے بولنے کے باوجود، اتنے کہنے کے باوجود آپ کی ذہن ابھی بھی وہ مینڈھک کی زندگی گزر رہے ہیں۔ اتنے بولنے کے باوجود آپ ابھی بھی کنویں کی زندگی گزر رہے ہیں۔ آپ کی دماغ میں بات نہیں بیٹھتی ہے۔ میں آپ کی کامیابی چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہمارا کیا دشمنی ہے؟ آپ کے ساتھ ہمارا کیا خلافی ہے؟ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں، ہمارے اللہ رب العالمین کا یہی مقصد ہے کہ انسان جو ہے صحیح راہ پر آ جائے، انسان جو ہے اپنی زندگی کو مقصد کو سیٹ کرے، اور ان کا مقصد ہونا چاہیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ ان کا مقصد ہوگا جنت حاصل کرنا، ان کا مقصد ہوگا کہ جنت میں جائیں۔ محترم حاضرین، آپ لوگوں کو اب میں قربانی کے کچھ مسنون آداب ہے، تھوڑا مہربانی کر کے اس پوائنٹ کو سنیے، بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ قربانی کے چند جو ہے اہم مسنون آداب ہے، اس مسنون آداب کو سننا ضروری ہے۔ آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل زمانہ ہے۔ آج آپ لوگ جانتے ہیں، میں اوپن نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اور آپ
کہیں سیف نہیں ہے، اپنے آپ کو سیف کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو دنیا والوں آپ کو جگہ نہیں دے گا، آپ کو جگہ بنانا پڑے گا۔ انسان ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، انسان نہیں بنتا، اس کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اصول ہے کہ دنیا آپ کو جگہ نہیں دے گا، دنیا آپ کو سلامتی رہنے کے لیے آپ کو نہیں دے گا۔ آپ اپنے آپ کو سلامتی رہنے کے لیے کچھ پوائنٹڈ، کچھ اعمال، کچھ کام، کچھ کردار آپ کو نبھانا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ینگسٹر، یہ نوجوانوں کا یہ کام ہے۔ لہذا میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آج بہت ہوشیار سنبھال کے کام کریں گے، کوئی غلط سلط کام نہیں کریں گے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، اپنے آپ پر کوئی دباؤ نہیں محسوس کریں گے۔ اور بالخصوص یہ میں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین یہ فرمایا کہ آپ جو ہے حدود کو پار نہیں کر سکتے ہیں، چاہے انڈین پولیٹی ہو، حدود ہو، یا تو سعودین ہو، یا امریکن ہو، انگلینڈ ہو، جو بھی ہو، آپ کو حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اسلام کا نظام ہے۔ آپ حدود سے باہر نہیں جا سکتے، آپ دائرے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ جو ہے اسلامی جو قانون ہے، اسلام کی جو نظام ہے، اس پر رہ کر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اسلام اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت پر جو آپ کام کریں گے۔ چند اہم یہ باتیں ہیں کہ قربانی اگر کوئی پہلے کر لیتے ہیں تو ان کے قربانی جو مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اہم مسنون آداب ہے۔ قربانی کے جو مسنون آداب میں سے پہلا آداب یہ ہے کہ من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، یعنی کہ قربانی کا جو مسنون آداب میں سے پہلا آداب کیا ہے کہ نماز عید کے بعد سیفٹی جگہ میں، ایک اچھے جگہ میں، کہیں کسی کو کوئی غیر مسلمان ہو، کرسچن ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی ریلیجن سے ریلیٹڈ رکھتا ہو، کسی کو تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچنی چاہیے۔ اپنی جگہ میں سیفٹی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سکون اطمینان کے ساتھ جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کا مسنون آداب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نیت جیسے کریں گے آپ کو ویسے ہی آپ کو جو بدلہ ملے گا۔ آپ اگر نیت کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، فریج میں رکھ کر آپ کو جمع کر رکھیں گے اور مزے انٹرسٹ سے کھائیں گے، غربا پر کوئی خیال نہیں، مساکینوں پر کوئی خیال نہیں، یتیموں پر کوئی خیال نہیں، محتاجوں پر کوئی خیال نہیں، اپنے پڑوسیوں پڑوسن کی طرف کوئی خیال نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ صرف گوشت کھانے کا فائدہ ہوگا۔ قربانی کا جو سبب ہے، قربانی کا جو نیکی ہے، قربانی کا جو فضیلت ہے، آپ کو وہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے آپ کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی، اپنے غربا، فقراء، بھائی بہن، چاچا چاچی، ماما مامی، خالہ اور اپنے گھریلو رشتہ دار، اپنے تمام، حتیٰ کہ غیر مسلمان بھی اگر وہ خوشی سے اگر وہ کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں، یا تو آپ دینے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی کا سبب نہیں بن سکتا ہے، یا تو کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، اگر لگتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے، کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت نہیں آگی تو دیا جا سکتا ہے، دے سکتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو بتایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عید کے نماز کے لیے قربانی کے مسنون کا جو مسنون آداب یہ ہے کہ آپ آج بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایام تشریق من قربانی، یعنی کہ کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق کا جو 3 دن ہے، 11 12 13، یعنی کہ آج 10 ذوالحجہ ہے، 10 تاریخ ہے، اس کے بعد 11 12 13، یہ 3 دن بھی آپ جو اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی کا مسنون آداب میں سے آداب ہے۔ مفسرین اکرام، علماء حضرت یہی بتایا ہے۔ میں نے یہ پوائنٹ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج جو ہے بہت ساری کاموں میں مشغولیت ہمیں ہو جاتے ہیں،
تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے دن میں کریں گے، یا تو اگر کسی کا بکرا بھی ہے، بیل بھی ہے، اور کچھ اونٹ بھی ہے، یا تو بھینس بھی ہے، اور کچھ دوسرا جانور بھی ہے، تو ایک ایک دن کر کے اس طرح کے کر سکتے، علماء یہی بتاتے ہیں۔ تیسرا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قربانی کا جانور پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کا مسنون آداب میں سے ایک اہم آداب یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر رحم کیا جائے۔ آج کے جو ہندو لوگ، غیر مسلمان لوگ، ہمارے جو غیر مسلمان بھائی کرسچنوں جو بھی ریلیٹڈ رکھتے ہیں جس بھی ریلیجین سے، ان لوگوں کا ایک اہم نقطہ یہ ہے، ان لوگوں کا ایک غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہتھیار کرتے ہیں، اس کو ہم مارتے ہیں۔ ان لوگوں کا غلط فہمی ہے۔ اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان کو ریسرچ کرنا چاہیے، ان کو بہت ساری کچھ پڑھنے کے بعد کسی بھی دھرم کے بارے میں انگلی اٹھانا چاہیے یا تو نقطہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفاری، کہ آپ جب جانور ذبح کریں تو اس اپنی چھری کو تیز کر لے، ایک رتی ذرہ برابر بھی اس میں کند نہیں ہونی چاہیے، وہ جو دھارل ہونی چاہیے اور تیز ہونی چاہیے، تاکہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب جانور ذبح کرو تو اس پر رحم کرو اور خوبصورت اور آہستہ آہستہ کرو، تاکہ اس کی جو جان ہے آرام سے، سکون اطمینان کے ساتھ نکل جائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات، اور قربانی کے مسنون آداب میں سے اہم آداب ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم آداب یہ ہے کہ ذبح میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ مان لیجئے کہ 3 4 5 10 جانور ایک جگہ میں ذبح کرتے ہیں تو ان کو جو دور رکھیے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ علماء اس پر تنقید کیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ بھی ایک ان پر ظلم ہے، ایک طرح کی اس جانور پر ظلم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں ایک گزارش کروں گا کہ قربانی کے جو مسنون آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ آپ جب ذبح کریں گے، کسی بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں تو دوسرے بھیڑ کو سائڈ میں رکھیے، چھری کو اس کے سامنے جلدی نہ لے آئے، جب بالکل اس کو گرا کر تیار ہو جائے تو فوراً لے کے آئے اور فوراً ذبح کرے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسائل میں آج کے لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد، نہر کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد جو چھری کا جو اگلے والے حصہ ہے، جو نوک ہے، اس نوک کے ذریعے یعنی اگلے والے حصے کے ذریعے اس کے گلے میں یعنی حلقوم نے نہ مارا جائے۔ یہ سائنٹیفکلی بھی غلط ہے، اور قرآن و حدیث کے روشنی میں بھی علماء کرام نے یہ منع کیا ہے کہ اگر چھری کے جو سامنے والے حصے ذبح کرنے کے بعد اگر ان کے حلقوم میں مرتے ہیں، اس کے پیر کے رگ وغیرہ کاٹ دیتے ہیں جلدی تو وہ جو ہے ہارٹ اٹیک کرنے کا جو ہے مبنی ہے، ہارٹ اٹیک کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے کھانا حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ جو ہے ذبح کرنے کے بعد تھوڑی دیر رک جائیے، آرام سے اس کے جان کو نکالنے دیجئے، پھر اس کے بعد چامڑا وغیرہ جو آپ اس کے بعد چھیلیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسائل میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قربانی کا مسنون طریقہ میں سے ایک بھی طریقہ یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے۔ آپ قربانی دے رہے ہیں، جانور خریدے ہیں، تو اس کو جو اگر حتی الامکان ممکن ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ جو اپنے ہاتھ سے کریں، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں میں جو اپنی قربانی کو جو ہے ذبح کیا، اپنے جانور کو ذبح کیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ملتی ہے جو قربانی کے مسنون آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو بائیں طرف لیٹا دیا جائے، بائیں طرف لیٹا کے اس کے سر کو جو ہے قبلہ روح کرنا، یہ مسنون میں بتاتے ہیں۔ قبلہ روح کر کے اس کے گلے میں ایک رسی کو پکڑ کر جو ہے آسان سے، اور اپنے پیر کو، بائیں پیر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وضع رجلہ علی صفاحہما، اپنے بائیں پیر کو جانور کے گردن پر رکھ کر بائیں ہاتھ میں گردن کو پکڑ کر دائیں ہاتھ میں چھری چلایا جائے۔ یہ قربانی کا مسنون آداب ہے۔ محترم حاضرین، ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر قربانی کا جانور ذبح کرے۔ یہ قربانی کا مسنون آداب یہ ہے۔
اس کے بعد علماء کرام ایک اور حدیث بتایا ان جاریت لکعب بن مالک کسرت حجرتا فذهبت بشاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیا اس حدیث کے ذریعے کہ قربانی کا جانور ہمارے مائیں بہنیں یعنی کہ آپ کی بیٹی آپ کے وائف آپ کے ماں بھی ذبح کر سکتی ہے، یعنی کہ عورتیں بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں، اس کے ہمت ہے، کوئی خوف ڈر نہیں ہے، اس کے بعد طاقت ہے، طریقہ معلوم ہے تو کوئی حرج نہیں، اسلام بھی اس کو اجازت دیتی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز بتایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جب قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد جو گوشت ہوگا وہ گوشت آپ خود کھائیں، اس کو جما کے رکھیں اور اپنے غربا فقراء مساکینوں کے درمیان آپ تقسیم کریں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا مسنون آداب اور طریقہ۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ سارے کی ساری قربانیاں عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قبول اور مقبول فرمانے، اللہم آمین۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم اس تمام مسلمانوں کو تمام طرح کی فتنے، تمام طرح کی مصیبتوں، تمام طرح کی آزمائشوں سے محفوظ حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین آج ہماری اس دنیا میں بہت ساری فتنوں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، مسلمان آج ہر طرح سے تکلیف کے سامنا کر رہا ہے، لہذا اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو دور رکھ کے آج کا دن بڑے سکون و اطمینان کا دن حساب سے ہمیں قبول فرما لے، اللہم آمین۔ اللہ رب العالمین ہم جو جس نیت پر قربانی کر رہے ہیں اس کی نیت کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف عید کی نماز پڑھنے پر مسلمان نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا میں آپ لوگوں کو بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کے دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ جو مسجد میں آئیے، ورنہ کسی طرح بھی آپ پر ظلم ہوگا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، کسی دوسرے پر جو ہے یہ ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھلا کو دوست دے رہے، وہ ہم پر ظلم کر رہے، یہ ہم پر ظلم کر رہے، وہ ہم پر مار رہے، وہ ہمیں دوڑا رہے، یہ آپ کی وجہ سے۔ آپ مسجد میں آئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے دعا کیجئے، صبر کیجئے، اتحاد و اتفاق ہو جائیے، ایک دوسرے سے حسن سلوک کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اپنے بیویوں کے حقوق ادا کیجئے، تو اللہ رب العالمین تمام 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 برکات جو ہے آپ پر نازل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا، کہ اگر گاؤں کے لوگ ایمان لے کے آتا تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم برکتوں کے تمام دروازہ کھول دیتے۔ لہذا میں دعا کروں گا رب العالمین ہمارے لیے تیری خاص رحمت، بالخصوص ہمارے کشنپورم گاؤں والوں کے لیے بالخصوص خاص رحمت سے نازل فرما، اور ہمارے ویسٹ بنگال سے لے کر جتنے ساری دنیا میں جو بھی مسلمان تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہے، ظلم و زیادتی کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تمام مصیبتوں سے محفوظ حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔